ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین حاضرین، کافی عرصہ سے کتابوں میں ایک بات پڑھ رہا تھا، ایک شخصیت کا نام حضرت مولانا نصیر الدین صاحب خورشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور معلوم نہیں تھا کہ وہ علاقہ کہاں ہے جہاں پہ حضرت رہنے والے تھے۔ آج جو ہی اس علاقے میں داخل ہوا تو جا بجا اور مشکل کا نام پڑا، میں نے کہا غالباً یہ وہی علاقہ ہے جس میں حضرت قیام پذیر تھے۔ آتے ہی علماء سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت کی قبر بھی یہی ہے۔ دل خوش ہوا، اللہ رب العزت نے اس مندر کے اندر کا علاقہ مجھے دکھا دیا۔ سجید کے اعلان کے مطابق ختم نبوت کا موضوع اس کے متعلق میں کچھ عرض کرنا ہے۔ احباب یاد رکھنا، ہر ایک چیز کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے۔ آپ کھانا کھانے بیٹھے، جو پہلا لقمہ اٹھایا وہ کھانے کی ابتدا تھی، جو آخری لقمہ لیا وہ کھانے کی انتہا تھی۔ دنیا میں آئے، جو پہلا سانس لیا وہ زندگی کی ابتدا تھی، اور مرنے سے پہلے جو آخری سانس لیا وہ زندگی کی انتہا تھی۔ سفر شروع کیا، جو پہلا قدم اٹھایا وہ سفر کی ابتدا تھی، جو آخری قدم تھا وہ سفر کی انتہا تھی۔ ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ، اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ انبیاء کے سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام، آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جس کو نئی نبوت ملی۔ جب لا نبی آبادی والی ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے
یہ مانتے ہیں تو پھر حضور کے بعد نبی تو آگے. آپ کس طرح کہتے ہیں کہ نبی نہیں آئے؟ آپ علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا انکار ہے وہ نئی نبوت کا انکار ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. اور پہلے والا نبی اگر کسی مقصد کے لیے بعد میں آ جائے تو میرے نبی کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوگا. سکول ماسٹر نے بچوں کو داخل کرنا شروع کیا. جو سب سے پہلے آیا رول نمبر 1، رول نمبر 2، 3، 4 کلاس 20 تک پہنچ گئے. اب آخری طالب علم کون سا ہے؟ 20. آخری طالب علم 20واں ہے. 15ویں کو کوئی کام پڑا، استاد سے چھٹی لے کر گیا اور کہنے لگا استاد مجھے کام کر رہا ہوں، مجھے تقاضا ہے. وہ 15واں طالب علم اٹھا اور کام گیا اور کچھ دیر کے بعد آیا تو 20ویں کے بعد بیٹھ گیا. اب بھی وہ 15واں ہے، 21 کو نہیں. اب بھی وہ 15واں ہے، 21واں اس کو نہیں کہیں گے. یہ کسی تقاضے سے نکلے تھے اور بعد میں آ کر بیٹھ گئے کچھ دیر کے لیے. اس کو 21واں نہیں کہیں گے. جو 20واں تھا 20واں وہی رہے گا، آخری وہی رہے گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خدا کی کسی حکمت کے تقاضے آسمان پر اٹھائے گئے. بے شمار حکمتیں، بے شمار حکمتیں اللہ کی حکمت کے تحت آسمان پر اٹھائے گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے، آخری نہیں ہوں گے. اگر آپ کے بعد مستقل نبوت لے کر آتے تو کتاب ان کی اپنی ہوتی، کلمہ ان کا اپنا ہوتا، شریعت ان کی اپنی ہوتی. آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق آ کر عمل کریں گے. توجہ، عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو 2 حدیثیں آتی ہیں. ایک حدیث ہے کہ صبح کی نماز کے وقت تشریف لائیں گے، اور ایک حدیث اس کے علاوہ عصر کی نماز کی تھی. لیکن علماء نے محققین نے زیادہ ترجیح دی ہے صبح کی نماز کو، کہ صبح کی نماز کے وقت تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام صبح کی نماز کے وقت تشریف لائیں گے. مینار پر فرشتوں نے پہنچا کے نیچے نہیں پہنچاتے، اللہ کی حکمت اللہ کی بات. فرشتے سیڑھی لگائیں گے اور سیڑھی کے ذریعے وہ نیچے آئیں گے. جب وہ مینار پر ہوں گے، صفیں بن گئی ہوں گی، جماعت تیار ہے، لیکن ابھی تک نماز ہوئی نہیں. وہ مینار پر آئے تو ان کے بالوں پر پانی کے قطرے نیچے والے لوگوں کو نظر آئے. صبح کی نماز ابھی نہیں ہوئی. نماز ہونی ہے اور امام مہدی بھی اس صف کے اندر شامل ہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ابھی نماز نہیں ہوئی اور پانی کے قطرے ان کی زلفوں پر جو تھے وہ نیچے والے نمازیوں کو نظر آتے ہیں. اتنی روشنی ہو جائے گی، پھر اتریں گے، نماز پڑھیں گے تو یہ نماز اسفار میں ہوگی، روشنی ہے. اور یہی مسئلہ کے حنفی ہے. اسفار کے اندر نماز ادا ہو. جب تشریف لائیں گے اس ابھی نمازیوں کی صف کے اندر جناب مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہوں گے. حضرت مہدی جناب عیسیٰ کو فرمائیں گے نماز پڑھو.
عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے ہیں، اور جناب مہدی نبی نہیں بلکہ امت نبی نہیں بلکہ بس میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جناب مہدی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے نماز پڑھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بعضکم لبعض امام، تم میں سے کوئی امام بنے، میں پیچھے نماز پڑھوں گا، حضرت مہدی آگے بڑھیں گے اور جناب عیسیٰ ان کے پیچھے نماز ادا کریں، جناب عیسیٰ ان کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے۔ توجہ، عیسیٰ علیہ السلام آگے نہیں بڑھتے بچہ، ابھی آسمان سے اتر رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، علماء کرام ذرا توجہ کریں، آگے بڑھتے ہیں تو عیسیٰ انجیل والا اور مہدی قرآن والا، عیسیٰ انجیل والا اور مہدی قرآن والا، اگر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں تو مصلی پر وہ انجیل پڑھیں گے، جب انجیل پڑھیں گے تو مصلی پر امام انجیل پڑھے تو پچھلے کیا کریں، کوئی حکم نہیں ہے، ہاں مصلی پر امام قرآن پڑھے تو پچھلے کو خاموشی کا حکم ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو انجیل پڑھنے والا آگے نہیں، قرآن پڑھنے والا آگے، انجیل پڑھنے والا پیچھے کھڑا ہے اور خاموشی کے ساتھ سن رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نماز ہو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی نماز ہو جائے گی نا، تو ہمارا کیا جواب؟ وہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، وہ کی ہو جائے گی، ہماری بھی ہو جاتی ہے، ہماری بھی تو ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس دنیا کے اندر 40 سال رہیں گے، مسلم رحمہ ایک مسلک نکلا تھا، ایک مسلک نکلا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑیں گے، عیسائیوں کے بھی خلاف ہوں گے، جنہوں نے مہدی کا انکار کیا تھا ان کے بھی، اس میں عیسیٰ کا انکار کیا تھا ان کے بھی، اور قرآن والے کے پیچھے نماز پڑھے گے۔ توجہ، چلتے چلتے جناب عیسیٰ حضور علیہ السلام کے روزے پر پہنچے، چلتے چلتے جناب عیسیٰ علیہ السلام امام الانبیاء کے روزے پر پہنچیں گے۔ مسند ابو یعلا میں حدیث آ رہی ہے اور فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے روزے پر جائیں گے اور وہاں جا کر آواز دیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جناب عیسیٰ میری قبر پر آئیں گے، آواز دیں گے، لا اجیب بننا ہوں، آگے سے میں جواب دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آواز دیں گے، محمد رسول اللہ، ادھر سے آواز ادھر سے جواب، باہر آواز دینے والا بھی نبی، جواب دینے والا نبی نہیں، صرف نبی نہیں، خاتم الانبیاء ہے۔ ایک اور مقام آیا، ایک اور مقام آیا، اندر دین اندر نبی، باہر خاتم الانبیاء، اندر جناب موسیٰ۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 268 باب ذکر موسیٰ میں، اندر موسیٰ علیہ السلام، باہر امام الانبیاء، باہر خاتم الانبیاء، نبی نماز پڑھنے والا قبر کے اندر، خاتم الانبیاء دیکھنے والا، نہ اندر والے کی نماز پر شک ہے نہ باہر والے کی زبان پر شک ہے۔ اندر بھی نبی، باہر امام الانبیاء۔ حضور کریم علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، حضور فرماتے میں دیا ہم
یہ کوئی تجربہ ہے، کوئی استباع ہے کہ ایک نبی نماز پڑھے دوسرا دیکھ لے؟ میں بیان کرتا، مولانا مصطفیٰ صاحب بیان کرتے، مولانا نعیم صاحب بیان کرتے تو انکار کر جاتے۔ نماز پڑھنے والے جناب موسیٰ اور دیکھنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر والا بھی سچا، باہر والا بھی، اندر والا بھی پیارا، باہر والا بھی پیارا، اندر والا بھی اللہ کا لاڈلا، باہر والا بھی اللہ کا لاڈلا، اندر والے کا انکار بھی کفر ہے، باہر والے کا انکار بھی کفر ہے۔ دوسرا مقام دو نبی، ایک اندر ایک باہر، مسئلہ حیات النبی ثابت کرنے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اماں پر الزام لگا قرآن، تو اللہ نے ایک نبی کو بلایا، عیسیٰ بول، عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بول رہے ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ کی اماں پر الزام لگا تو ایک نبی بولا، میرے نبی کی حیات پر الزام لگا، رب نے دو نبی بلوا دی، اندر والا بھی بولا، باہر والا بھی بولا، باہر والے نے کہا یا محمد، اندر والے حضور علیہ السلام جواب دیتے ہیں، تو باہر بھی نبی بولے، اندر بھی نبی بولے، جب دو نبی بولے تو مسئلے میں شک کیا رہ جاتا ہے؟ مسئلے میں شک کیا رہ جاتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو شریف لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو شریف لاتے ہیں اور نماز پڑھتے حضرت مہدی کے پیچھے۔ میں بات کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد آئیں گے، اگر اپنی شریعت چلاتے تو کسی کے امتی کے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ حضرت مہدی کے پیچھے تو نماز ادا فرما رہے ہیں، حضرت مہدی کے پیچھے تو نماز ادا فرما رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے اپنی شریعت کو ٹھپ کر دیا ہے، حضور کی شریعت کے عامل ہے، آقا علیہ السلام کی شریعت کے عامل ہے۔ دوسرا حیات النبی کا مسئلہ مل گیا، مقام لد پر دجال کو قتل کیا، مقام لد حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے، تو لوگوں نے اس حدیث کا مذاق بنا لیا، پھر کائنات میں مقام لد ہے کوئی نہ، مسلمانوں نے اپنی نبی کے فرمان کو سنبھال کے رکھا کہ ہمارے نبی کا فرمان یقیناً پورا ہوگا۔ اب اسرائیل نے اپنے ایئرپورٹ کا نام لد رکھ لیا ہے، اب قاتل اور مقتول کیے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے وہ ہو کر رہے گی، یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ وہ ہو کر رہے گی۔ جناب آدم پہلے نبی، محمد رسول اللہ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نئی نبوت کسی کو نہیں ملتی۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو تیرا ایمان کیا کہتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا کہتی ہے کہ میرے آقا کے بعد یہ مدعی نبوت کافر ہے، اس کے ماننے والے بھی مدعی نبوت بھی کافر ہے، ماننے والے بھی، اسود انسی کافر، اس کے ماننے والے بھی کافر، بولو اسود انسی کافر، اس کے ماننے والے کافر، مسیلمہ کذاب کافر، اس کے ماننے والے، یوسف کذاب کافر، اس کے ماننے والے کافر، مرزا قادیانی کافر، اس کے ماننے والے۔ یہ تو ساری دنیا بات کر رہی، ساری دنیا بات کر رہی کہ آقا علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر اور اس کے ماننے والے بھی، اس کے ماننے والے بھی کافر۔ امام
اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ آقا کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا کافر۔ امام جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں جو اس جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل کا مطالبہ کرے وہ بھی کافر، جو اس سے دلیل مانگے کہ تو نبی ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے، جو اس سے دلیل کا مطالبہ کرے وہ بھی کافر۔ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر مکمل اعتماد ہے۔ جو دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اس کا حضور پر اعتماد نہیں ہوتا، تبھی تو دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اجتہاد ہے، حضور علیہ السلام کے بعد فقہاء نے اجتہاد کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 12,90,000 مسائل کا استعمال، عمر بخش کی معلوم 12,90,000 مسائل کا استعمال کیا۔ امام شافعی نے استعمال کیا، امام مالک رحمہ اللہ نے استعمال کیا، امام احمد بن حنبل نے استعمال اور اجتہاد کیا۔ مجتہدین اور فقہاء آتے رہے، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہی تب ہے جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تھا۔ اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو اجتہاد کا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اجتہاد کا دروازہ تب کھلا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، اب نبی کوئی نہیں ہے، اب اجتہاد ہے۔ اب نیا مسئلہ پیش آتا ہے، علماء اجتہاد کرتے ہیں، نئی صورت پیش آتی ہے، علماء اجتہاد کرتے ہیں۔ تو اجتہاد کا دروازہ کھلنا میرے آقا کے بعد یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے حضور کی ختم نبوت کی۔ یاد رکھنا جہاں سچے نبی آئے وہاں جھوٹے بھی آئے، 2-3 کروڑ کو نبی بتا دیا۔ میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا، ایک آدمی میرے پاس آ گیا کہ سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان فرق کیسے کریں گے، فرق کیسے کریں گے؟ میں نے کہا اپنے طور پر ذرا دیکھیں، جتنے بھی سچے نبی آئے اس نبی سے پہلے وہ نام جو نبی کا نام ہوتا ہے اس نبی سے پہلے کسی کا نہیں ہوتا۔ آدم سے پہلے خیر انسان کو نہیں، نوح سے پہلے نوح کسی کا نام نہیں تھا، ابراہیم سے پہلے ابراہیم کسی کا نام نہیں تھا، یعقوب سے پہلے یعقوب کسی کا نام نہیں تھا، اسماعیل سے پہلے اسماعیل کسی کا نام نہیں تھا۔ بعد میں تو نام آئے، جو نبی کا نام رکھا گیا اس نبی سے پہلے وہ نام انسانوں میں سے کسی کا نہیں تھا۔ آدم سے پہلے آدم کوئی نہیں، ابراہیم سے پہلے ابراہیم کوئی نہیں، موسیٰ سے پہلے موسیٰ کوئی نہیں، ارے محمد سے پہلے محمد کوئی نہیں۔ اور غلام احمد اس نام کے اس سے پہلے کئی لوگ تھے، اس نام کے اس سے پہلے کئی افراد تھے۔ جھوٹے ہونے کی دلیل نمبر 1۔ دلیل نمبر 2، جتنے نبی آئے علماء کی بولی میں کہتا ہوں سب کے نام مفرد تھے، ملک پر کسی کا نام نہیں۔ آدم اکیلا، نوح اکیلا، ابراہیم اکیلا، یحییٰ اکیلا، یعقوب اکیلا، عیسیٰ اکیلا، موسیٰ اکیلا۔ 2 ناموں کو ملا کر ایک نام کیا جائے اس کو مرتب کہتے ہیں۔ ڈبل نام کہلاتے 2 نام، سنگل نام، ڈبل نام۔ تو انبیاء کے نام سنگل تھے، ڈبل کسی کا نہیں تھا۔ 2 ناموں کو ملا کر ایک کیا جائے یہ ڈبل بنتا ہے۔ جس طرح غلام یہ الگ نام ہے، احمد الگ نام ہے، دونوں کو ملا کر ایک کیا گیا۔ یہ سچے نبی کی علامت نہیں، جھوٹے نبی کی علامت ہے۔ 2 طریقے تھے۔ سچے نبی کے متعلق ترجمان السنہ کے اندر مولانا بدر عالم نے رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع حدیث نقل کی، فرمایا سچا نبی وہ ہوتا ہے جس کو احترام نہیں ہوتا۔ سچا نبی وہ جس کو احترام نہیں ہوتا۔
سیرت مہدی میں مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ میرے ابے کو احترام ہو جاتا تھا. اگر ہم میں سے کوئی کہہ دیتا تو مرزا ہی کہتے تو ہم نے دیکھا ہے مرزا صاحب کو. ہم کہتے ہم نے تو نہیں دیکھا, خدا نے دکھایا. ہم نے تو نہیں دیکھا, اللہ نے دکھایا. لیکن اس کے بیٹے نے تو دکھایا. وہ کہتا ہے کہ قادیانی کو میرے ابے کو احترام ہو جاتا تھا. تو ہو جاتا تھا, اس کو احترام کا ہو جانا یہ جھوٹے ہونے کی علامت ہے, صداقت کی علامت ہے. کیوں کہ احترام شیطانی اثرات سے ہو, اور یہ شیطانی اثرات پیغمبر پر نہ حالت بیداری میں اثر انداز ہوتے ہیں, اور نہ حالت نوم کے اندر, نہ نیند کی حالت کے اندر, نہ حالت خواب کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں. نبی شیطان کے اثرات سے ہمیشہ پاک ہے. شیطانی اثرات سے ہمیشہ محفوظ ہے. سمجھ آتی بات میں؟ حضور کریم قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. میرے حبیب یاد رکھنا, نبی پر کتاب اترتی ہے, نبی کتاب لکھتا نہیں. میری بولی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ خاموش نظر آ رہے ہیں. میں ان کا ریمٹ پایا, آپ میرے مزاج کے واقع ہوں, میں آپ کے مزاج کے واقع ہوں. نبی پر کتاب اترتی ہے, نبی کتاب لکھتا نہیں. جس پر کتاب اترتی ہے وہ نبی ہوتا ہے, جو کتاب لکھتا ہے وہ نبی. جو لکھے وہ نبی نہیں, جو لکھے وہ جس پر آئے وہ نبی ہوتا ہے. مرزا قادیانی کی کتاب آئی نہیں, اس نے لکھی. اور جب کتاب آتی ہے تو سچی نبوت ہمیشہ دل پر اترتی ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. سچی نبوت دل پر اترتی ہے اور جھوٹی نبوت دماغ پر اثر کرتی ہے. جب دماغ خراب ہوتا ہے نبوت خراب ہوتا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. سچے نبی کی علامت بتا رہا تھا. سچا نبی جس زبان کا ہوتا ہے اسی زبان میں وحی آتی ہے. نبی عبرانی کتاب عبرانی, نبی عبرانی کتاب عبرانی, نبی عربی کتاب. حضور علیہ السلام کے پورے قرآن میں کہیں ایک سطر اور ایک ایت آدھی ایت بھی فارسی میں نہیں, کیونکہ آقا علیہ السلام عربی تھے اور عربی پر عربی کتاب آتی. اللہ کو پتا تھا میرا نبی عربی ہے, اس پر عربی اتارتا ہوں. اللہ نے عربی اتاری. مرزا قادیانی کہتا ہے میرے اوپر آج وحی آئی ہے اور وہ وحی انگلش میں ہے. کہتے وحی آئی ہے اور وحی کس زبان میں ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میرے پاس ایک ہندو لڑکا رہتا ہے, وہ گھر کیا ہوا ہے. جب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں کہ اللہ نے کیا فرمایا. کبھی نبی کریم علیہ السلام کوئی ایت اٹھا کر ابو جہل کے پاس گئے تھے کہ رب نے یہ ایت بھیج دی, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, تو سمجھا. غیر مسلم کے پاس اپنے خلاف مذہب کے خلاف مذہب رکھنے والے کے خلاف اپنے منہ پر آنے والی وحی کو اٹھا کر جانے کر مجھے سمجھا دو. کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. نہ چلو یہ نبی پنجابی تھا, اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ نبی تو پنجابی ہے اور وحی انگلش میں تھا. اللہ پاک نے قرآن عزیز میں اعلان کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے آپ کی طرف سے قرآن اتارا, اس لیے اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں. قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے
پر دو اختلاف ہوئے. پہلا اختلاف یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے یا کپڑے اتار دیے جائے. تو جو مسئلہ کبھی پیش نہ آیا ہو, کبھی ضرورت نہ پڑی اس مسئلے کی, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور پھر اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا. اب دیکھو نا, مسئلہ ہے کہ دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی. دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی اور دو لڑکیاں جلدی پیدا ہو گئی, ان کی پشت آپس میں جو ملی ہوئی ہے, منہ بھی الگ الگ ہے, پیٹ بھی الگ الگ ہے اور ٹانگیں بھی الگ الگ ہے اور یہ پشتیں آپس میں چمٹی ہوئی ہیں. اس طرح کے اگر ڈاکٹر کہتا ہے کاٹتا ہوں تو دونوں مر جائیں گے, دونوں بالغ ہو جاتی ہیں اسی شکل کے اندر. اب نکاح کس کے ساتھ ہے؟ اگر اس طرح کی کوئی شکل پیدا ہو جاتی ہے, نئی صورت پیش آتی ہے, تو علماء بیٹھے تھے. ایک سوال کسی دور میں اٹھا تھا, ہمارے علماء نے فرمایا تھا کہ پہلے اس طرح کی لڑکی دکھاؤ, بعد میں مسئلہ ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی وفات پر ایک مسئلہ صحابہ کو پیش آیا جو پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا. جب پیش نہیں آیا تھا تو اس کی طرف توجہ نہیں تھی. مسئلہ یہ تھا کہ نبوت کے کپڑے اتارے جائیں یا کپڑوں سمیت غسل دے دیا جائے. تو کسی صحابی کو مسئلے کا علم نہیں تھا. آقا علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ کھڑے ہیں. ابو داؤد شریف مسئلے کی ضرورت تھی اور مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں تھا, تو کھڑے کھڑے سارے صحابہ کو ایک ہی دم نیند آ گئی اور نیند کے اندر ایک آواز آئی غیب سے کہ کپڑے نہ اتارو, کپڑوں سمیت غسل دو. اس کو اصطلاح تصوف جو کہتے ہیں کشف. اللہ تعالیٰ ایک چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ کشف کا کاشف اللہ ہوتا ہے, اور جس پر ظاہر ہو رہا ہے اس کا کوئی قصور نہیں. جو ظاہر کرنے والا اس کس طرح ہمیں کبھی خواب آ جاتا ہے تو خواب سچا ہوتا ہے اور کبھی جھوٹا, اور کبھی کافر کا خواب سچا, فرعون کا خواب سچا ہو جاتا ہے. فرعون کا خواب ہو اور فرعون کا خواب ہو, فرعون کو خواب آیا تھا, فرعون کو خواب آیا تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو گیا, صورت کو لے جائے نہیں ہوئے, تو بتایا کہ کس خواب کی تعلیم یہ ہے. تو فرعون کا خواب سچا ہو گیا, لیکن مرزا کا ایک خواب بھی سچا ہو گیا, ایک خواب بھی مرزا کا سچا ہو گیا. سارے جھوٹے جتنے بھی تھے. اللہ سارے صحابہ تشریف فرما ہے. آواز آئی نیند کے اندر کہ کپڑے نہ اتارو, کپڑوں سمیت غسل دے دو, اور پھر سب کی آنکھ کھلی تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا, سب نے یہ خدائی فیصلہ سمجھا اور آقا علیہ السلام کو کپڑوں سمیت غسل دیا. جب غسل دیا تو دوسرا اختلاف جو صحابہ میں ڈنڈے سوٹے کا اختلاف نہیں, ریت کا اختلاف تھا. دوسرا اختلاف یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کو دفن کہاں کیا جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پہلے مسئلے کا تو پتہ نہیں تھا, اور یہ میں نے حضور سے خود سنا تھا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں پیغمبر کو دفن کیا جاتا ہے, وہیں نبوت کو دفن کیا جاتا ہے.
امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے باب احکام المیت میں حضرت صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا اور اپنے والد صاحب سے بیان کیا ابا جی رأیت ثلاثۃ اقمار سقطن فی حجرتی، میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے 3 چاند ٹوٹے اور میرے حجرے میں آ کر گر گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے برہمزہ یسی میرے ہاتھ کو یوں دبا کے اشارہ کیا چوٹ کو، دیکھ کو درہ ہے سیدھا چوٹ کو، تو حضرت عائشہ فرماتی میں چوٹ ہو گئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ خود بنفس نفیس سنا تھا، نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، وہیں دفن کرتی ہے۔ جب دفن کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، عائشہ آؤ، وہ جو تم نے کبھی خواب دیکھا تھا اور مجھے بیان کیا تھا کہ میرے حجرے کے اندر 3 چاند ٹوٹے آسمان سے اور گر گئے، ان 3 چاندوں میں ایک آ گیا ہے 2 کی انتظار کرو، ایک آ گیا ہے 2 کی انتظار کرو۔ ایک اپنی طرف اشارہ تھا اور ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا، ایک آ گیا ہے 2 کی انتظار کرو۔ تو بات سمجھتا ہوں کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں بولو سارے، جہاں فوت ہوتا ہے وہیں، یہ سچے نبی کی علامت ہے۔ اور جھوٹا نبی مرتا لاہور کی لینٹرین میں ہے، دفن قادیان میں۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ کہ جہاں نبی فوت ہو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ابو بکر اور عمر کا خمیر اللہ نے ایک ہی مقام سے اٹھایا، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے لیا گیا وہیں پہ اس کو واپس کیا گیا، پھر قیامت سے پہلے وہیں سے اٹھا لیا جائے۔ تو مرزائیوں اگر میری کیسٹ پر سن لو تو میں اتنے یاد کرتا ہوں کہ لیٹرین میں مرا تھا تو وہیں دفن کیوں نہیں کیا، تاکہ پتہ چلے کہ اس کا خمیر بھی یہیں سے اٹھایا گیا، پلید مقام سے خمیر اٹھایا گیا اور اس کو تیار کیا گیا۔ اسی واسطے ساری زندگی بدبودار باتیں کرتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، باب فضائل سید المرسلین، مشکاۃ کا دوسرا حصہ، باب فضائل سید المرسلین۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سارے انبیاء کی اور میری مثال یوں ہے جس پر ایک عمارت اور ایک بلڈنگ تیار ہو، اور ساری بلڈنگ کو عمارت اور سارا محل تیار ہو جائے، اس کی آخری اینٹ رہ جائے، جب تک آخری اینٹ نہیں لگائیں گے وہ بلڈنگ پوری مکمل نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ کیا مقصد؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کی بلڈنگ تیار ہوتی رہی، ایک اینٹ اس کی باقی تھی، وہ لگی تو مکمل ہوا یہ محل۔ یا رسول اللہ وہ اینٹ آخری کون سی ہے؟ فرمایا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ لوگ کہتے ہیں مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں، مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں، اور بھی تو کافر دنیا میں بڑے ہیں، اور بھئی ہندو کافر ہے تو انہوں نے کبھی اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے، شیخ کافر ہے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، ہندو کافر ہے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، یہودی کافر ہے، عیسائی کافر ہے اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، لیکن قادیانی وہ کافر ہے کہ کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے کفر کو اسلام چاہتے ہیں۔ تو جو شخص زندگی کی تعریف علماء بیٹھے، زندگی کی تعریف یہی ہے کہ جو کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرے، جو شراب کو زمزم بنانے کی کوشش کرے، جو پیشاب کو پاک کہنے کی کوشش کرے، جو غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، اس کو زندگی کہا جاتا ہے۔ اور مرزائی دیکھو نا، طلبہ بھی بیٹھے، علماء بھی، عوام بھی بیٹھے،
میں مثال دیتا ہوں، جب پلید ہونا ہو تو سارے بدن کو گندگی میں لت پت کرنا ضروری نہیں کہ سارا بدن ہی گندگی میں ڈوبے تب جا کر پتا ہے اس میں پلید ہونا. بندے کا ایک عضو پلید ہو جائے تو سارا بدن پلید ہو جائے. بات سمجھ رہے؟ ایک عضو پلید ہو جائے تو سارا بدن پلید کہلاتا ہے، سارے کو گزر کرنا. اور اگر پاک ہونا ہو تو پورے بدن کو دھونا پڑتا ہے تب جا کر بندہ پاک ہوتا ہے. اور پلید ہونے کے لیے پورے بدن کو پلید کرنا ضروری نہیں ہے، پاک ہونے کے لیے پورے بدن کو پاک کرنا ضروری ہے. سمجھ آگے بات میں؟ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے سارے دین کو ماننا ضروری ہے اور کافر ہونے کے لیے سارے دین کا انکار ضروری نہیں ہے. کسی ایک بھی ضروری اور بدیہی مسئلے کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے. کسی ایک ضروری اور بدیہی مسئلے کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو مرزائیوں نے کسی ایک مسئلے کا نہیں بیسیوں مسائل کا انکار کیا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے، متواتر مسئلہ. عیسیٰ مرزائی نہیں مانتے. مرزائی کفر وجہ نمبر 1، کفر کی وجہ کفر نمبر 1 ہی ہے. کفر نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے ممکن، پھر ان کے آنے کے. عیسیٰ علیہ السلام کا ابا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ابا تھا نہیں تھا. مرزا نے نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ابا تھا. قرآن کہتا ہے اللہ کے قرآن کی ملک رب جنسس میں بشر مجھے کسی انسان نے حضرت بنی فرماتی ہاتھ ہی نہیں لگا. جب ہاتھ نہیں لگا میرا بیٹا کس طرح پیدا ہو؟ یہ بچے کی ولادت سے پہلے تعجب کا اظہار کریں کہ یہ کس طرح ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا میں جس طرح چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بے باپ پیدا ہوئے، اسی واسطے قرآن پاک کے اندر بار بار یا عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ. باپ ہوتے تو باپ کا نام ہوتا. مرزائی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے قائد ہے. اور مرزا قادیانی نے انبیاء پر شراب کی توہین کر دی. مرزا کی کتابوں کے اندر لکھا ہو، یاد رکھو جو چیز اتنی نجس ہو اور اس نے آگے جا کر حرام ہونا ہو، نبی اس کو پہلے استعمال نہیں کرتے، حرام ہونے سے قبل استعمال نہیں کرتے. مسلم شریف کے اندر حدیث آ رہی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوڑ پکائی. گوڑ ایک دو درختوں کی پر جانا چاہتے ہیں سانے کی طرف کی جہاں پر سڑکوں کے جاب دیا کے ملتے ہیں. یہ پکائی حضور علیہ السلام کے سامنے رکھی. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا رفع یدہ، حضور نے ہاتھ اٹھا لیا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں احرام یا رسول اللہ کے نبی یہ حرام ہے. حضور نے فرمایا لستو آکلہ ولا احرمہ، میں اس کو کھاتا بھی نہیں ہوں اور اس کو حرام بھی نہیں کہتا کیونکہ ابھی تک حرمت کا حکم نہیں آیا تھا. ابو داؤد کے اندر حدیث آئی، امام الانبیاء نے خود اعلان کیا نہا ان اکل لحم الذب، میرے نبی نے گو کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا. تو ایک چیز نے بعد میں جا کر حرام ہونا تھا. ایک دن آقا علیہ السلام یہ حرام حلال کا باب مشکات میں حضور کریم علیہ السلام تشریف فرمائے اور حضور نے فرمایا کہ آج پراٹھا کھانے کو دیا جاتا ہے. پراٹھا یہ گھی والی روٹی اندر سے بھی گھی لگا اور باہر سے لگا. آپ کی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ آج پراٹھا کھانے کو دیا جاتا ہے. ایک صحابی چپکے سے اٹھا اور پراٹھا بنا کر گھر سے بنوا کر بیوی سے اور بڑے ادب و احترام سے آپ کے سامنے پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتا کہ اس کے اوپر جو گھی لگایا گیا ہے اس کا برتن کیا تھا جس پہ وہ تھا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا برتن ایک کپی تھی ہمارے پاس اور کپی گو کے چمڑے کی بنی ہوتی اس کے اوپر ہم نے گھی رکھا ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد اس کو استعمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گو کا گوشت الگ رہا، اس کے چمڑے کے اندر جو گھی پڑا تھا اس کا چمڑا اتارا گیا، کپی بنائی گئی، اس کے اندر گھی ڈالا گیا اور گھی پھر روٹی پر لگایا گیا اور توے کے اوپر آگ پر
باوجود اللہ کے نبی نے اس کو استعمال نہیں کیا. تو کبھی فرمایا کہ میں کھاتا بھی نہیں ہوں اور حرام بھی نہیں کرتا اور خود استعمال نہیں کیا, اور کبھی منع فرما دیا. تو جس چیز میں حرام ہونا ہو بعد میں نبی پہلے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نبی کو بچائے رکھتے ہیں. تو نبیوں پر, انبیاء پر, خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مرزا قادیانی نے شراب کا الزام لگایا. نبی ایسا کر نہیں. نبیوں پر شراب کا الزام کفر ہے. ختم نبوت کا انکار کفر ہے. اجراء نبوت آقا علیہ السلام کے بعد اجراء نبوت کا قول کرنا, اقرار کرنا, یہ بھی کفر ہے. یہ بھی کفر ہے. خاتم النبیین, ہر عالم, ہر خطیب, مقرر یہ ہے پڑھے گا ختم نبوت کے موضوع پر. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم النبیین, آقا میرے آخری نبی. خاتم النبیین کا کیا معنی بھائی؟ کیا معنی بھائی؟ آخری نبی. مرزائیوں نے کیا کیا؟ پہلے دور کے کافر کیا کرتے ہیں؟ نس کا انکار کرتے, اور موجودہ دور کے کافر نس کا انکار نہیں کرتے, اس کے معنی کا انکار کرتے. تو یاد رکھو, جس طرح قرآن و حدیث کے نصوص متواتر ہیں اسی طرح ان کے معنی بھی متواتر ہیں. نماز کا معنی کوئی اور نہیں, صلاۃ کا معنی وہی ہے جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں. صوم کا معنی کوئی اور نہیں, صوم کا معنی وہی ہے جو ہم روزہ رکھتے ہیں. مسلمان جو عمل کر رہے ہیں یہی نصوص کے معنی. خاتم النبیین کا معنی آخری نبی, اور مرزائیوں نے اس کا معنی کیا خاتم النبیین, نبیوں پر مہر لگانے والا. جس پر مہر لگاتا ہے وہ نبی بن جاتا ہے. اور مہر میرا نبی کس پر لگاتا ہے؟ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نبی پر نبوت ختم ہو جائے, ایک ہے کہ نبی مہر لگا لگا کے ابھی آگے نبی بناتا جائے. خاتم النبیین کا معنی کیا نبی گر, نبی گر. تو مرزائی کہتے ہیں کہ کس بات کے اندر ادب زیادہ ہے؟ تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ مہر نبی لگاتا کس پر ہے؟ جو تابعداری کرے. اچھا, تو صدیق اکبر سے زیادہ تابعداری کس کی؟ رسول اللہ. حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت علی مرتضی, عائشہ مبشرہ, یہ صحابہ جو تھے ان سے بڑا تابعدار کائنات میں کون تھا؟ اگر خاتم النبیین کا ترجمہ تم نے کیا کہ نبی مہر لگا کر نبی بناتا ہے, تو میرے نبی کی نبوت کی مہر اتنی ناقص تھی کہ 14 صدیوں میں صرف ایک لگائی, اور وہ بھی ایک کانے پر لگائی. ایک جگہ مہر لگائی اور وہ بھی ایک کانے پر جا کر مہر لگائی. مسلمان اور مرزائی ویسے بیٹھے بس میں سفر کر رہے تھے, بس میں یا گاڑی میں. مرزائی بڑا چالاک تھا, مسلمان سے سوال کرتا ہے, اور بھائی نبوت رحمت ہے یا نہیں؟ تم بتاؤ, تم بتاؤ, رحمت ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ نبوت رحمت ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا نبوت رحمت ہے. تو جب نبوت رحمت ہے تو رحمت کو جاری رہنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے؟ نبوت کو جاری رہنا چاہیے. تو پھر نبوت ختم کیوں ہوگی؟ رحمت کو جاری رہنا چاہیے تو پھر نبوت ختم کیوں ہو گئی؟ مسلمان تھا تو دیہاتی لیکن سمجھدار تھا, کہنے لگا نبوت رحمت ہے اور نبوت کو جاری رہنا چاہیے تھا, لیکن جب سے رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں کسی کانے شانے کی ہمیں ضرورت نہیں. کسی کانے شانے کی ضرورت نہیں. سید طاہر شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی, ایک بڑے کامل عالم, پرانے عالم, جو آپ نے سنا ہے شاہ صاحب کے ساتھ ہے. اب صاحب فراش ہے, ایسے زندہ ہے کہ صاحب فراش. شاہ صاحب نے ایک مقام کی تقریر کی, لوگوں مرزا بھی کافر اور مرزا کے ماننے والے بھی کافر, ان کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح نہیں ہوتا. شاہ صاحب نے بیان کیا, ہم نے تو شاہ صاحب کو دیکھ کر سنا. شیخ کو بزرگ آپ چیدہ چیدہ ہو جنہوں نے شاہ صاحب کا بیان سنا, کتنا پرتصیر بیان تھا. ایک لڑکی بیان سن رہی تھی شاہ صاحب کا, اس لڑکی کا نکاح ہو گیا قادیانیوں کی طرف, اس کو پتہ نہیں تھا. بس مرزائیوں کی قسمت واڑی, جو جس کمرے کے اندر جا کے وہ لڑکی بیٹھی اندر قادیانی کا فوٹو لگا, اس نے دیکھ لی اور انگلش کے اندر نیچے اس کا نام بھی لکھا, اس نے وہ پڑھی.
جب لڑکا اندر آیا جو چار پائی پہ قدم رکھنے لگا تو لڑکی نے جھڑک دیا، کھڑا کر، پیچھے آ گیا۔ یہ بتا یہ کون یہ اس کا بول رہی ہے یہ کنسر کون نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ہٹا دیتے دوسرے کا۔ یہ بتا کہ یہ ہے کون، یہ تیرا کیا لگتا ہے، دادا ہے، ابا ہے، پھوپھا ہے، دادو ہے، یہ تیرا کیا لگتا ہے، یہ لڑکا ہے۔ اس کو چھوڑ یہاں بڑے پیار اور محبت سے اس کی حقیقت بتا، بعد میں بتاؤں گی تیرے ساتھ نکاح ہوا ہے یا نہیں۔ تیرا میرا نکاح ہی کوئی نہیں، تو عشق کا نبی مانتا ہے اور میں حضرت محمد رسول اللہ کو نہیں مانتی۔ مولانا محمد حسن دامت برکاتہ اللہ علیہ وسلم یا ربی، ان کے پاس ایک مرزائی آیا، حضرت نے سر کے ہاتھ رکھا اور ایک چھوڑ کے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا یہ بتا میرے نبی نے آپ کو کیا کمی نظر آئی تھی، آپ نے مرزے کو رکھا؟ وہ بندہ رو پڑا تھا، وہ مرزے ہونے لگا اور کلمہ پڑھ کے گیا، مرزے پہ لانتے کرتا ہوا جانا۔ تیرا اور میرا نکاح نہیں ہے، لڑکی نے کہا دفعہ نہیں کرنے میرے کپڑے سے۔ اس کی ماں آگے باپ آگے بڑا سمجھانے کی کوئی بیٹی یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں، دوسرے کمرے میں رکھ دیتے ہیں، تجھے ایسے کیا ہے تمہارا اور میرا نکاح، تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم نے یہ باتیں سنی کہاں سے؟ وہ لڑکی کہتی ہے اللہ زندگی دراز کرے، سید فاروق شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ان کا بیان سنا ہے۔ لڑکی گھر اطلاع بھیجی، والدین لے گئے اور شاہ صاحب کو پتہ چلا تو شاہ صاحب اپنی سفید داڑھی پکڑ کر منبر پر محراب پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے یا اللہ ایک لڑکی کا میں نے ایمان بچا لیا، میری تقریر کی وجہ سے بچ گیا، یہ نیکی میری قبول کر لے اور سفید داڑھی کا واسطہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو قادیانی ہمیں جھانسا دیتے ہیں پیسے کا، کیونکہ بے روزگاری عام ہے، جس کو بے روزگاری ہے وہ مذہب کو نہیں دیکھتا، مذہب کو نہیں دیکھتا۔ جب طلاق دینے پر آتے ہیں لوگ تو اتنی طلاق میں بیوی کو دے دیتے ہیں، اتنی 50-60 کہ پھر بعد میں آ جائیں گے ہمارے پاس ورشہ میں بڑا ہی غصے ہوتا۔ پہلا یہ جملہ یہ ہمیں جگنی سنائی جا رہی، جگنی، یہ جگنی کا پہلا لفظ میں بڑا ہی غصے میں تھا، بڑا ہی غصے میں تھا، مجھے نہیں پتا میں کیا بکواس کر رہا۔ میں نے کہا تجھے تو پتا ہے کہ میں طلاق دینے کے کہا، میں نے کہا پھر ہو گئی ہے۔ ایک آدمی بڑا غصے سے مجھے کہتا ہے کیوں ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کس نے طلاق دی ہے؟ کہتے ہیں میری بہنوں نے دی ہے، میری بہن کو۔ میں نے کہا میری من پر اس لیے گرم ہو رہا ہے، اس طرح گرم ہو رہا ہے جس طرح تیری بہن کو میں نے طلاق دی۔ میں غصے میں تھا، میں فلاں تھا، میں فلاں۔ جب تمام علماء کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 3 ہی ہو گئی ہیں، پھر بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ کوئی وہ مولوی صاحب تلاش کرو جو حرام کو حلال کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ اچھا اوہ نبی مسیح بڑھنے پر میرے پاس نکتر دوسرے تھے مولوی صاحب تو ننگے سے بیمار پڑ وہ دیکھو جانے حرام کر دیں۔ پھر اس کے پاس جاتے ہیں، جب طلاق دے دیتے ہیں تو عقل نہیں ہوتی کہ طلاق نہیں دینی، اس وقت کوئی لا سٹا کرا ہو بلا بریک کرا دیتے چلے جاتے اور جب دوبارہ مسئلہ پوچھنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم مسئلہ بتاتے ہیں وہ اسماعیل صاحب مولوی کوئی مسئلے میں کوئی مولوی نہیں صاحب نے کوئی پتا، مولوی مصطفیٰ صاحب نے کوئی، ان سارے کوئی نہیں پتا، یہ دادے کو پتا رو کیا رہتا جو حرام کو حلال کرے گا۔ لوگوں کو مسئلہ پر مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مقصد کو آگے رکھتے ہو، اپنے نفع کو سامنے رکھتے ہو، اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہو۔ تو اسی طرح جب لوگ مرزائیوں کا فارم پور کرتے ہیں اور خدا کے بندو آج نوکری مل جائے گی، روزگار مل جائے گا، غریب مسلمانوں پیسہ بھی مل جائے گا، آپ کا کچا مکان ہے پکا بھی بنا لو گے، اچھے حالات ہو جائیں گے، سب کچھ مل جائے گا، لیکن کملی والا نہیں ملے گا، میرے آقا نہیں ملیں گے۔ آقا کو ملنا ہے تو پھر مرزائیوں سے بائیکاٹ کرنا،
اپنا بیان جی میں فلان بزرگ کا نام ہے نہیں بزرگ کا رسول نہیں بزرگ کا رسول نہیں تو حیات النبی کے ممکن جو اور کر لیے ایت قرآن کیا بڑے لہر کے ساتھ اور بڑے ترنم کے ساتھ ایک جگہ خطیب نے بڑے ترنم میں تقریر کی لوگ بڑے مشہور میں نے کہا علماء کی مانو گلوکار کی نہیں مانو یہ گلوکاری اور بھی کسی پاس ہے علماء کی بات مانو ہمارا وہ عقیدہ ہے وہ 14 صدیوں میں تھا ہم مسئلے کو دیکھتے پھر اس کا پورا نکالتے کہ پچھلی صدی میں یہ کیا تھا اس سے پچھلی صدی میں کیا تھا اس سے پچھلی صدی میں 14 صدیوں میں کھنگار کے رکھتے پھر جا کر کے تسلی ہوتی ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے